سجادہ آستانہ رضویہ حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ اور جملہ مفتیان نظام علماء ذوی الاحترام حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج عرس رضوی کی تقریبات کا یہ اختتامی منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وقت خانوادہ رضویہ کے بزرگوں کا ہے، شہزادوں کا ہے، ان کے حکم پر میں حاضر آیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اعلیٰ حضرت کے لیے آیا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ایک بات سمجھ کر کے چلو، اعلیٰ حضرت بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا۔ کسی کے جانے سے کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بن جاتا۔ لوگ پیسے خرچہ کر کے مصر بھی چلے جاتے اور بہت سارے پروٹوکول کو اپنا کر کے، بہت سارے معاملات لے کر کے، میں خانوادہ رضویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ساری جگہوں کی بات کر رہا ہوں۔ پڑوسی ملک سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، بہت بڑا جمگٹا لے کر کے اساتذہ مصر کو بھی جمع کر لیا اور سوچتے تھے کہ وہ اعلیٰ حضرت بن جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت صرف علم سے بھی نہیں بنتا اور صرف عمل سے بھی نہیں بنتا۔ اعلیٰ حضرت کے لیے خاص عطائے مصطفیٰ ہونی پڑتی ہے اور وہ چنندہ ہوتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ کے چلے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو علم کے بیش بہا خزانے آپ نے لٹائے، لیکن جسمانی اعتبار سے خد و خال اگر پڑھے جائیں تو اعلیٰ حضرت کے خد و خال میں یہ ملتا ہے آپ کی قد و قامت میں کہ آپ دبلے پتلے تھے، دبلے پتلے تھے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے طاقت و قوت کا نام صرف جسمانی حیت ہونا ہے۔ میاں 56 انچ کا سینہ ہونے سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت اگرچہ دبلے پتلے تھے لیکن جب قلم اٹھاتے تھے تو یوں کہتے تھے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسی ہمت کون جٹا سکتا ہے جو یہ کہتا ہو کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق مار، آدھا سے کہہ تو خیر منائے نشر کرے۔ اس بات کو سمجھ کر کے چلو، امن کی بات ضروری ہے، اصلاح کی بات ضروری ہے، لیکن ایک تنہا یہ اسٹیج زمانے سے اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ مجھ سے پیشتر ابھی خانوادہ رضویہ کے عظیم عالم دین جس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، بدعات و خرافات پر نشانی لگا لگا کر کے وہ بتا رہے تھے، یہی تو اس کا درہ امتیاز ہے۔ صرف امن کی اور اصلاح کی بات کرنا اسلام نہیں سکھاتا، جہاں جہاں خرابی اور کھوڑے دیکھیں اس پر ہاتھ رکھنا بھی یہ اسلام کی خاصے میں سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہی درہ امتیاز تھا۔ لوگ چلتے کیوں ہیں، نفرت کیوں کرتے؟ اعلیٰ حضرت صرف اصلاح کی اور امن کی بات کرتے رہتے تو شاید اتنی باتیں نہیں کی جاتی، لیکن جب آپ نے گستاخان رسول کے خلاف بولنا شروع کیا ہے تو ہزاروں کی دشمن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی برائیاں گنائی دی جائیں، آپ اگر بیٹھ جائیں تو میں کھڑا رہوں گا اور آپ کھڑے رہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا، آپ بیٹھ جائیں
ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرا وظیفہ تھا 8 مہینے تک اندر ظالموں کی قید میں. وظیفہ میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا, ایرے گہرے نتھو کھیرے سے بات مت کرو, اپنا سب کچھ ہے انہی سے, اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, لو لگی ہے کہ اس گھر کے غلام. میرے عزیزوں, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے, وہی میں میسج دے کر کے جا رہا ہوں. دنیا کے سامنے آس لگا کر ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے کبھی کچھ نہیں ملے گا. اتنی بات یاد رکھو, اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے, جب جب مصیبتیں زیادہ آئیں تو ظالموں کی طرف نہیں, گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کہو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لبیک یا رسول اللہ. السلام علیکم. عظیم بزرگ موجود ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, ان کا حکم ہے. آپ آواز بند کریں گے, آواز بند کر دیں گے, چاہیں جیسے ہیں ویسے کھڑے رہیں.